معزز سامعین اکرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، وہ نونہال بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ممبر نور پر رونق افروز علماء اکرام و حفاظ اکرام و ائمہ اکرام، خصوصاً ہمارے علاقے کی معزز شخصیت حضرت العلامہ خلیفہ حضور گلزار ملت و اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی احسان الحق صاحب قبلہ، اسی طرح اس جلسے کے میر کارباں حضرت حافظ و قاری غلام جیلانی اور حافظ و قاری عمران رضا صاحب، مولانا غلام حسین صاحب اور جتنے بھی علماء اکرام ہیں، تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، الذي أنزل عليه القرآن، هو الذي عطى الله علوم الأولين والآخرين وأصحابه الداعين إلى الإسلام والحادين إلى الإيمان، وأولاده وأبن الكريم القوس الأعظم الجيلان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا انیس الغریبین، یا ملتجا امداد کن. عزنا یا حرزنا کنزنا یا فوزنا لیسنا یا غیسنا یا غوثنا امداد کن. کل من علیہا فان آقا آچے بروی زمین اس در طوفانی در تو گم بر تو فدا امداد کن. زامین و سامین رضا پر من نگاہ از رضا خشمرا شاینم بگویم رضا امداد کن امداد کن امداد کن. معزز سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک علیہ. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں: سر تب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول
دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اور جب امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان منبع جود و سخا کے بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کی جبین اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسن و حسین پھول۔ یہ مستدرک الحاکم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وعن عبداللہ بن شداد بن حادٍ عن ابیہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی صلاة العشی الظہر ابی العصر وهو حامل على احد ابني الحسن ابي الحسين فتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم اليمنى فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سجدة أطالها قال أبي فرفعت راسي من بين الناس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وإذا الغلام راكبا على زاره فقمت فسجدت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما سجدت هذه سجدة في صلاتك أفكنت تسجدوها أفأي شيء أو أمرت به أو كان يوحى إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ذلك لم يكن ولكني ابني ارتحلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت أن اعجلہ حتی یقضی حاجتہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے والد محترم نے۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا یا عصر کی نماز کا وقت تھا، ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا وَهُوَ حَامِلٌ عَلَىٰ اِحْدِ ابْنَيْ الْحَسَنِ أَبِي الْحُسَيْنِ کہ آپ کے پاس میں یہ دونوں صاحبزادوں میں سے کوئی ایک صاحبزادہ تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور قدم الیمنا اور آپ نے اس کو اپنے داہنے قدم کے پاس داہنے قدم کے برابر سائیڈ میں اس بچے کو بٹھا دیا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، موزد صحابہ کرام جلوگر جلوہ فرما ہے اور مصلی امامت پر نبیوں کا امام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی نیت مان لی۔ جب نماز کی نیت مان لی، صحابہ نے اللہ کے پیغمبر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ قیام کیا، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے اور جب آپ سجدے میں گئے، حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن شداد ابن حاد فرماتے ہیں سجدتن اطالہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سجدے کو طول فرما لیا، اتنا طول فرمایا اتنا طول فرمایا اتنا طول فرمایا کہ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن شداد کے والد فرماتے ہیں قال ابی فرفعت راسی من بین الناس کہ میں بھی لوگوں کے سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب سجدہ اللہ کے نبی کا طویل ہو گیا تو فرفعت راسی، تو میرے والد محترم نے صفی کے اندر سے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا، سر کو اٹھا کر دیکھا
کہ سجدہ طول کیوں ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے سجدے کو طول کیوں کر دیا، لمبا کیوں کر دیا؟ تو ان کے والد محترم فرماتے ہیں جب میں لوگوں کے صفوں کے درمیان سے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا کہ کیا بات ہے، تو ان کے والد محترم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبًا عَلَى ثَارِهِ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت انور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں فَقُمْتُ فَسَجَدْتُ، میں دیکھتا تھا پھر سجدے میں چلے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا پھر سجدے میں چلے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا پھر سجدے میں چلے جاتا تھا۔ ان کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی، فقال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ آپس میں پوچھ رہے تھے کہ سجدہ کیوں طویل ہو گیا، کیا ہو گیا، کس بات سے آپ نے نماز کو طول کر دیے؟ تو لوگوں نے اللہ کے نبی ہی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سجدہ اتنا طول فرمایا، اتنا طول فرمایا، اور آپ کا یہی نماز کا سجدہ ہم نے دیکھا، آپ دوسری نماز پڑھائے تو آپ نے کوئی نماز کا سجدہ اتنا طویل نہیں کیا جو طویل آپ نے یہ سجدہ کیا ہے، کیا بات کی؟ کوئی حکم نازل ہو رہا تھا یا آپ کو آپ کے رب نے نماز میں کوئی حکم دے دیا تھا کہ سجدے کو طول کر لو؟ او ما کان یوحا الیکا، یا نمازی کے حالت میں، سجدے کے حالت میں آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی؟ کیا پوچھنے کا انداز، کیا تھا پوچھنے کا انداز کہ رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا سجدہ طویل کرنے کا، کہ کوئی ایسا امر پیش آ گیا تھا نماز میں کہ نماز کی حالت میں آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، کہ میرے صحابہ جو تم سمجھ رہے نا کہ مجھ پر نماز میں وہی آ رہی تھی یا نماز میں من جانب اللہ کوئی حکم نازل ہو گیا، نہیں، نماز میں بھی مجھ پر وہی نہیں آئی، نماز کے اندر اللہ کے طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے وَلَكِنِّي ابنی ارتحلنی، جب میں سجدے کی حالت میں گیا تو میرا بچہ میرے پشت پر آ گیا، پشت پر آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے قالا فکرہت، تو میں نے ناپسند کیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگا، کیا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ ان اعجلہ، کہ میں سجدے سے عجلت کروں، جلدی کروں، اڑ جاؤ حتی یکفی حاجتہ، میں سوچ رہا تھا کہ جب حسین میرے پشت سے اتر جائیں گے، جب میں اللہ کی بارگاہ سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ گویا کہ محمد رسول اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، کہ جب امتی کا خیال اگر نبی کو نماز میں آ جائے تو نبی نماز کو فاسد نہیں کرتے، اگر امتی کے خیال میں اگر نبی آ جائے تو اس امتی کی نماز کیسے فاسد ہو سکتی؟ اور ایک یہ بھی پیغام دے گی، نالے ابھی مت لگاؤ کیونکہ وقت 10 بج گیا اور میں ڈر رہا ہوں، انہوں نے مجھے 2 گھنٹے بولے تھے، 2 گھنٹے بولنا، تاکہ اگر 1-2 منٹ بھی رہ گئے تو اس میں کچھ باتیں بول سکتا ہوں، حالانکہ میری مجال نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا بڑا عالم دین اگر ہمارے اسٹیج پر ہے تو قسم واللہ میری زبان نہیں، اور یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طول کیا اور فرمایا وہی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، اللہ کا حکم بھی نہیں آ رہا تھا اور مجھے طول کرنے کا سجدہ بھی نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ یہ بات آ گئی پہلے آپ کی سمجھ میں؟ نبی نے بتا دیے کہ امتی کا خیال، اگر نبی کو ارے حضور خیال کر رہے تھے نا کہ اگر میں اٹھ جاؤں گا تو میرا حسین گر جائے گا،
خیال تھا نا. ارے جب نبی کو اگر امتی کا خیال رہے تو ان نبی کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی. تو بولو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں گناہ گار, اگر امتی نماز پڑھ رہا ہے اور امتی کے خیال میں اگر نبی آ جائے تو نبی تو نماز کیسی خاطر ہوئی؟ کیا پیغام تھا, کیا حکمت تھی کہ اللہ کہ نماز کو اتنا طول, اور نماز تو خدا کی تھی جناب, سجدہ تو خدا کی یہ تھا جناب. ہاں یہ حکمت تھی, یہ پیغام تھا میرے نبی کا کہ حسین آج تم میرے پشت پر بیٹھے ہو لیکن اس کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا. حسین آج میں تمہاری وجہ سے سجدہ طول کر رہا ہوں, یاد رکھنا کہ تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. کہ جب کربلا کے میدان میں میرا حسین آیا ہے تو اے دنیا والوں اپنے نانا جان کے سجدے کا وہ بدلہ میرے حسین نے کربلا میں ایسا ادا کیا. آسمان والوں نے دیکھا, زمین والوں نے دیکھا, عرش والوں نے دیکھا, فرش والوں نے دیکھا, حسین تو سجدے میں گیا ہے لیکن کسی نے حسین کو سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. صدیاں گزر گئی ہے, زمانہ گزر گیا ہے, لیکن آج بھی زمین کے اوپر قرض ہے سجدہ حسین کا. حضرات گرامی, میرے مصطفیٰ جب میرے حسین سے محبت فرماتے تھے تو صرف یہ نہیں کہ میرے نبی ہی فرماتے تھے, نہیں, مدینے میں جتنے بھی تھے ابو بکر میرے نبی سے میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, عمر میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, عثمان میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, ابو ہریرہ میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, ابو درداء میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, سعد میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, ابو عبادہ میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, تمام فرشتے میرے حسین سے محبت فرماتے تھے, میرا رب میرے حسین سے محبت فرماتا تھا. اللہ دنیا کی ہر شے میرے حسین سے محبت فرماتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب اولیاء اللہ کا زمانہ آیا غوث اعظم میرے حسین سے محبت فرماتے ہیں, جنید بغدادی میرے حسین سے محبت فرماتے ہیں, ویل اللہ میرے حسین سے محبت فرماتے ہیں. اللہ کیوں, آئیے حدیث پاک میں موجود ہے, وہ عن ابی یعلا بن مرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین الحسین سبط من الاسباط. اللہ کے نبی فرماتے کہ لوگوں الحسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. سبحان اللہ. باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, تو سمجھے کیا آپ یہ کہ وہ میرا بیٹا ہے, وہ میرا باپ ہے, وہ میرے دادا ہے, یعنی دادا سے جو اولاد ہوں ان سے جو اولاد ہوں وہ پوترا. بولیے نا, بیٹے سے باپ ہوتا کہ باپ سے بیٹا ہوتا؟ باپ سے بیٹا ہوتا نا. نبی فرماتے الحسین منی, حسین مجھ سے ہے, وہ انا من حسین, اور میں حسین سے ہوں. جتنے بھی کمالات دیکھنا ہے تو میرے حسین میں دیکھ لینا. اور نبی نے کیا فرمایا, احب اللہ من احب حسین, اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ نبی کی دعا ہے. اے سنی مسلمانوں, تمہارے اور ہمارے لیے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو لوگ میرے حسین سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا الحسین صفت من الاسباط, نبی نے فرمایا کہ حسین جو ہے یہ میرے اسباط میں سے میرا صفت ہے. کیا میرے نواسوں میں سے ایک نواز ہے. کیا مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے جناب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جملوں کی اشارہ ایک چیز کی طرف جا رہا ہے. وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں, اے دنیا والوں, تمہاری نسل جو ہے تمہارے باپ سے چلتی ہے, لیکن میری نسل جو ہے میری بچی فاطمہ سے چلی ہے. اور کیسی نسل چلی جناب؟ 2 بیٹے نہیں تھے, 4 بیٹے نہیں تھے, 5 بیٹے نہیں تھے, 6 بیٹے نہیں تھے. کربلا کے سرزمین پر خیمہ حسین میں ایک زین العابدین تھا. کیا تھا؟ ارے بولو نا,
ارے بھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی آیا اور آپ اپنے والد صاحب کو ایک ہی ہے تو کوئی ابھی بولتے نا کہ اللہ تیرے ایک کے 10 کرے، سنے نہیں کہ تم نے بولو نا، تو پھر ایسا بولتے نا اللہ تیرے 4 کے 40 کرے. ہاں بولتے نا، ہم بولتے، آپ بولتے، کوئی اور تم کو بولتا. اللہ تم کو بھی سلامت رکھے اور تمہارے اولاد کو بھی سلامت رکھے. تمہاری ہماری دعا تمہارے واسطے، تمہاری ہمارے واسطے، اور نبی جس کو دعا دے، ان کی اولاد جس کو دعا دے. اور آج بھی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے حسین کا قول تھا. میرے حسین نے فرمایا تھا کہ بیٹے قیامت تک میری نسل تیری ہی سے چلے گی، میری نسل جو ہے تجھ سے ہی چلے گی. آئیے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کو معلوم ہے کہ بھی کربلا کیوں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ نبی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اول من یبدل سنت من امتی یقال له یزید. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اس شخص کا نام یزید ہے. اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی. 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، اب جنگ جو تھی تو یہ اسلام کی جنگ تھی. جناب میں یہ بھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام میں سب سے پہلے کون سی جنگ؟ بولیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو معلوم نہ ہو. جنگ بدر، اسلام میں سب سے پہلی جو ہوئی جنگ بدر. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ دیکھیے اس کے اندر، اور آج تک کہ ہم اور آپ ہے. اور اس کے بعد جو بھی ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، غزوہ ہند وغیرہ جو بھی ہے، اللہ اس کا رسول جانے. لیکن کربلا کی سرزمین تک، بدر سے لے کر کربلا کی سرزمین تک، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی اور جب بھی اسلام بچا ہے اور جب بھی اسلام کے لیے حفاظت کے واسطے اگر بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ نے کسی کو آواز دیا تو آپ بدر سے لے کر کربلا تک کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے. خاندان رسول کے فرد ہی اس کے اندر موجود. بدر میں دیکھو تو سپہ سالار جناب محمد رسول اللہ، وہاں سے آئیے کربلا تک کہ جناب احد میں دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان نے اپنی جان دے کر احد کے میدان میں اسلام کی حفاظت فرمائی. اور کربلا کے میدان میں بھی کہ جب شراب کو حلال کہا گیا، جب زنا کو حلال کہا گیا، جب ماحول سے نکاح کرنے کو حلال کہا گیا، جب محرمات حرمین طیبین کو شامی دھوکے باز بے وفاؤں پر حلال کیا گیا، تو اس وقت بھی کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے بعد سے میرا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا گیا. اور جناب جب بھی اسلام نے دعوت دی ہے تو یہی پیغام کربلا سے مل رہا ہے. تمہیں کربلا، اگر شہدائے کربلا کے بارے میں سننا ہے تو تمہیں پیغام بھی لے کر جانا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کچھ ہو رہا تو مصلی اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ صبر دے، اللہ صبر دینے والا ہے. ارے اللہ صبر دینے والا بھی ہے اور اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہے. امام حسین سے بڑھ کر آپ صابر ہیں، امام حسین سے بڑھ کر آپ شاکر ہیں، امام حسین سے بڑھ کر آپ ساجد ہیں، امام حسین سے بڑھ کر آپ توکل علی اللہ رکھنے والے ہیں. نہیں نا، نہیں تو قیامت تک ہو بھی نہیں سکتے.
سوچنا بھی مت. ہاں نبی بننے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, سوچنا بھی مت کہ امام حسین کے برابر بن جائیں گے. امام حسین کی بات تو بہت دور ہے, غوث اعظم کے برابر بھی نہیں بن سکتے. ارے ہمارے جماعت کی کسی عالم کے برابر نہیں بن سکتے. اتنی لعنت برس رہی ہے تمہارے چہروں پر. میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا, تو آپ سمجھیں گے اس کے پہلے سننے کو بلایا کہ انہوں نے کہ گالے بھی بلائی. جی نہیں, کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قسم خدا کی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے واسطے ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب تم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے واسطے آتے ہیں, تم کہیں بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہو. پھر رسول اللہ نے وہاں کربلا کی سرزمین پر اپنے بچے کی حفاظت, اپنے نوازے کی حفاظت کے واسطے کیوں نہیں پہنچے؟ امام حسین نے اپنی کرامت کیوں نہیں بتائے؟ وہاں پانی کیوں نہیں آیا؟ بس اتنا بول کے خاموش ہو جاتے. اور ان کے پاس اس کے علاوہ جی ہاں کچھ نہیں ہے. ہم نے بھی قرآن سے کہا جناب, تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ سورہ مریم تلاوت کیجئے, جب حضرت مریم رضی اللہ تبارک و تعالی سلام اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, تو حضرت مریم نے کہا کہ خدا بندہ ہے, قوم مجھ پر تہمت باندھیں گی, بہتان باندھیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں, تم ابھی جاؤ مت, یہ سوکھی ٹہنی ہے, جب بھی تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تم کو بھوک لگے گی نا, تو اس سے پکی ہوئی کھجور آپ کو مل جائیں گی, وہ کھا لینا. اور ہے کہ پانی کا انتظام کہ جب آپ فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ گے تو اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا, آپ نے اپنی پیاس کو بجھا لیا. جناب ایوب علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہے نا, بہت صابر تھے آپ, ایسے صابر, اللہ اللہ کہ مال دولت اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے, لیکن پھر بھی آپ صابر. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری و ساری فرمایا کہ ایوب اس چشمے کا پانی پیو, جب تم پیو گے تو تمہارے اندر جو بھی بیماری رہیں گی اندرونی بیماری اس پانی سے ختم, اور جب تم اس سے غسل کرو گے تو جسم کے اوپر جتنے بھی آولے ہیں زخمیں ہیں وہ تمام کے تمام یہ پانی سے تم کو شفا ہو جائے گی. اللہ اللہ. مولا مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے, مولا ان کے لیے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے. جناب ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا صفا مروہ پر دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب ایڑیاں لگتے ہیں ان کے واسطے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے. جناب ایوب کے واسطے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے کہ مولا کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا پیاسا, یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا, یہ بھی تو تمام نبیوں کے امام کا نواسا تھا, یہ بھی تو تمام نبیوں کے سردار کا شہزادہ تھا. مولا ان کا انتظام کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اللہ. کربلا کی سرزمین سے 10ویں تاریخ کی آواز دیتی ہے کہ فیروز رضا قسم واللہ کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں پانی کو آواز دیتا, ارے بھوریات کی کیا حقیقت ہے, حسین کے لیے کربلا میں زمزم پیدا ہو جاتا. اور حسین کے لیے کربلا میں زمزم پیدا ہو جاتا, کیونکہ جس وقت ابن سعد نے شمر لئین سے کہا فَحَلِّلْ حسین وَأَصْحَابِهِ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَا يَزُوقُ مِنْهُ قَطْرَةٌ, کہ 5000 سوار لے کر جاؤ دریائے فرات کے ارد گرد ایسا حائل ہو جاؤ, حسین کو بھی, حسین کے رفقا کو بھی, حسین کے ساتھیوں کو بھی, حسین کی اولاد کو بھی دریائے فرات سے
پانی کا ایک گھٹ کیا ایک قطرہ بھی ان لوگوں کو نہ ملے۔ اللہ اللہ، پیرا لگ گیا جناب دریائے فرات پر۔ دریائے فرات آواز دے رہا ہے عالم تخیلات میں، حسین تم آواز دو۔ حسین ان کا پیرا ہوا تو کیا ہوا، تم آواز تو دو، میں تمہارے قدموں کو آ کر چوم لیتا ہوں، میں تمہارے قدموں کو آ کر بوسہ دے دیتا ہوں۔ لیکن میرا حسین کہہ رہا تھا اے دریائے فرات، تو وہ ہے، تیری حقیقت وہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تیرے اندر صرف انسان پانی نہیں پیئیں گے، تیرے اندر کتے پانی پیئیں گے، تیرے اندر سپر پانی پیئیں گے، تیرے اندر شراب پینے والا پانی پیے گا۔ ہم کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اللہ نے ہم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ ارے میرے نانا جان بھی حوض کوثر کے مالک ہے، اور نانا کے طفیل اللہ نے ہم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ نبی نے اپنے نواسے کو کیا دیا؟ ارے کیا دیا؟ تم دماغ ہے؟ دیا دیا دیا، تبھی تو آج حسین چمک رہے ہیں۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، اور آج تک بلند ہے پرچم حسین کا، اور لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ سید النساء اہل جنتی عورتوں کی سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آئے کہ کیا عرض کری؟ کیا عرض کری؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین، ارے بولو نا، کون کون سے؟ بولو رہی کیا؟ ہاں بولو نہیں، بولو، ایسے کچھ نہیں۔ امام حسن اور امام حضرت فاطمہ نے لائی، اور فاطمہ رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہا جناب کہ جس کی عظمت پر ہمارا تمام خاندان قربان، وہ فاطمہ الزہرا کہ پلو سر پر جب ڈالی تو اپنے بچوں نے اپنے فاطمہ کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ وہ فاطمہ کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، وہ فاطمہ جس کے در سے ہم کو حدیث مصطفیٰ بھی، جو عالمہ بھی ہے، جو صدیقہ بھی ہے، جو مفتیہ بھی ہے، جو فاضلہ بھی ہے۔ اب کیا ہونا؟ تمام تو مسئلے جب ان کے گھر سے مل رہے ہیں تو مسئلوں کا سمندر ہی تو ان کے گھر میں ہے۔ ارے بولیے نا، تمام تو مسئلے ان کو معلوم ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، نبیوں کے امام کی بارگاہ میں آئے، حسن و حسین کو لے کر، امام حسن امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، بچوں کو لائے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ بابا جان بچوں کو کچھ عطا کر دیجیے۔ کیا عطا کر دیجیے؟ بچوں کو کچھ عطا کر دیجیے۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ عالمہ بھی ہے، متقیہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کر دیجیے۔ کیا عطا کرنے کی بات تھی جناب؟ کیا عطا کرنے کی تھی؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کرتے ہی اس کے دامن کو مراد سے بھر دیا، کبھی لا نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیا، جس چیز کی بھی ضرورت ہو، حضرت ربیعہ بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیاوی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چاہیے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں
جو بھی محل میں آپ رہیں گے بس یہ خادم آپ کے ساتھ میں رہے گا. اللہ کے نبی نے منظور فرمایا. سراقہ سے کہا کہ اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں رہے. زمانے میں وہ بھی دیکھا کہ جب عمر ابن خطاب کا دور آیا وہ کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے تاکہ نبی کے بات کی تصدیق ہو جائے اور پھر اتار جائے. پہلے کہ جو بھی دنیاوی حاجت لے کر نبی نے پورا کر دیا. ربیہ نے کہا جنت چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ آئی ایسا کیا کہ بچوں کو عطا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وُجُودِي وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وُجُودِي. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کہ جب تم ہمارے پاس آئی اپنے شہزادوں کو لے کر تو میں تمہارے بچے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کر دیتا ہوں. اپنی ہیبت یہ دکانوں میں نہیں ملتی. گاندھی چوک پر چلے جاؤ ہیبت بلا لینا. سرداری نہیں ملتی جناب. ویسی سرداری نہیں ملتی. چوری کر کے اگر تم کر رہے ہو تو وقتیہ طور پر مل سکتی ہے. ہمیشہ کے لیے سرداری اگر ہونا ہے تو یہ محمد اور آل محمد کے دستے ہی مل سکتی ہے. ہاں تم اگر مشینوں میں گھاپلا کر سکتے تو وقتیہ طور پر بن جائیں گے. ہمیشہ نہیں بن سکتے. اگر ہمیشہ بننا ہے تو محمد رسول اللہ کا در ہو اور جس کو بادشاہ بنایا جا رہا ہو وہ اجمیر کا محی الدین قیامت تک کر خواجہ ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ ہے. نبی نے کیا فرمایا یہ تو حسن کو کر دو. میری ہیبت اور میری سرداری میں اپنے حسن کو دے دیتا ہوں. اور رہ گئی حسین کی بات تو اے فاطمہ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وُجُودِي کہ میں میری جرأت میری ہیبت اور میری سخاوت میں اپنے بچے حسین کو عطا کر دیا. ہیبت سخاوت یہ بھی کوئی دکانوں میں اور مارکیٹ میں نہیں ملتی. لیکن ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہاں ہم کو سمجھ میں آ گیا. میرے فاطمہ نے عقیدہ ظاہر کر دیا اور 1400 سال پہلے جو بارگاہ نبوی میں میرے فاطمہ میرے نبی کی بارگاہ میں تھی تو میرے فاطمہ جو عرض کر رہی تھی میرے فاطمہ نے جو کہا کہ نانا جان کچھ عطا کر دیجئے. اگر میں دوسرے جملوں میں لے کر جاؤں تو میں آپ کو بریلی شریف کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں اور جب بریلی شریف کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں تو سرکار تاج الشریعہ کی زبان میں حضرت فاطمہ عرض کر رہی تھی کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی باغ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. گویا کہ فاطمہ بھی جان رہی تھی ان کا عقیدہ بھی تھا کہ میرے ابا مختار کل ہے. جو بھی میں اپنے ابا سے اگر مانگ لوں تو میرا باپ وہ چیز مجھے عطا فرما دے. نبی نے عطا کر دیے. جناب حضرت امام حسین کو کیا عطا کیے؟ ہیبتی وجودی ہیبت اور سخاوت. ابھی تو صرف ہیبت پر اپن سن لیتے ہیں کہ کیا. آئیے جب امام حسین کو ہیبت عطا ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو جناب یہی ہیبت اور یہی سخاوت جو ہے نا وراثت میں علی اکبر کو بھی ملی. وراثت میں یہ ہیبت جو ہے نا امام زین العابدین کو بھی ملی. اور سنو بلا تردد کہہ رہا ہوں کہ وراثت میں یہ ہیبت اور یہ سخاوت جو ہے حضرت علی اصغر کو بھی ملی. آئیے ان تینوں حضرات کی زندگی پر تھوڑی مختصر سی گفتگو کر میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چل رہا ہوں. کربلا کی سرزمین ہے.
کربلا کا منظر ہے. تمام رفقا شہید ہو گئے. تمام رفقا شہید ہونے کے بعد صرف اور صرف حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین علی اوسط، حضرت علی اصغر آپ کے تیسرے صاحبزادے اور امام حسین تمام شہید ہو گئے. داستان کربلا بڑی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ قسم خدا کی کہ وہ کربلا کی سرزمین سے آج بھی آواز یہی آ رہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اے مسلمان اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی ہاں، اسلام ہر کربلا کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے. حضرت وہاں حضرت قاسم تمام اہل بیت جو تھے ان کے رفقا شہید ہوئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابو جان مجھے جانے کی اجازت دو. امام حسین نے کہا کہ بیٹے تم کہاں جا رہی ہو؟ اور کتنے سال کی؟ 18 سال کا نوجوان. ارے بولیے نا آپ، 18 سال کا نوجوان، اور ایسا جو نوجوان، ایسا خوبصورت نوجوان تھا جناب کہ صحابہ کرام کو جب حضور کی یاد ستاتی تھی تو وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کی زیارت. سبحان اللہ. ہم شبیہ مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں نا وہ حضرت علی اکبر تھے. جی ہاں، 18 سال کا نوجوان باپ سے اجازت لیا. ابو جان اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا کہ بیٹے تم مت جاؤ، تم تصویر مصطفیٰ ہو، تم رہو. مدینے والوں کو نانا جان کی یاد ستاتی ہے تو تم کو دیکھ کر اپنی وہ یاد کو بھلا دیتے ہیں. علی اکبر نے کہا کہ ابو جان اب دنیا میں رہنا دل نہیں چاہتا. لوگوں کی بے وفائی دیکھ لی، لوگ کتنے دھوکے باز ہیں دیکھ لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے منتیں تھیں. منتیں کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام نبوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کے سر پر باندھا. حضرت امیر حمزہ کی زیرہ پہنائی. حیدر کرار کی تلوار عنایت. میدان جنگ میں جب حضرت علی اکبر آئے تو جناب علی اکبر کو جیسی 22,000 کا لشکر جرار جب دیکھتا ہے تمام کی آنکھیں دھند رہ جاتی ہیں. آنکھیں پھٹی کی پھٹی کہ آنے والا کون آ رہا ہے. اور یہی وہی تھا، یہ اسی کا شہزادہ تھا جس کے والد محترم کے بارے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی. اور نجران کے پادریوں نے کہا کہ یہ چہرے ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دکھ رہے ہیں کہ قسم خدا کی ہے اگر یہ کہہ دے کہ خدا بندہ یہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کی دعا سے پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے. ارے یہودی بول رہے ہیں، ارے کلمہ پڑھنے والا بولے کیوں نہیں آئے اور کیوں نہیں لائے، یہ اسی میں ہے بھی لگا ہوا. جب آئے 22,000 کا لشکر جرار حیران ابن سعد نے کہا یہ کون؟ تو لشکر سعد سے آواز آئی یہ حضرت علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا پوتا ہے، اس کے رگوں میں حیدر کرار کا پوتا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقص پڑھا، حل من مبارزی، ہے کوئی نوجوان مجھ سے مقابلہ کرنے والا. آپ نے تلوار ہوا میں لہرائی، کئی یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا، لیکن کسی میں تاب نہیں تھی کہ وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے لڑے. جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی العطش کہہ کر خیمے میں واپس آئے اور اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابو جان پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے اور یہ اسلحہ مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے، اگر مجھے ایک گھوٹ بھی پانی مل جائے تو ابو جان میں یہ 22,000 لشکر جرار کے لیے تنا کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین نے کہا کہ بیٹے یہ پانی کیا؟
नाना जान हौसे कौसर पर हमारा इंतजार करते हैं। ये देख रहे थे पानी कहाँ है, ये कह रहे पानी क्यों नहीं बुलाए। अरे नादान, वो पानी पीते भी कैसा और पानी बुलाते भी कैसा। तुम लोग देख रहे थे दरियाए फुरात को देख रहे थे, और मेरा हुसैन और आले हुसैन जो देख रहा था वो हौज़े कौसर को देख रहा था। तुम ये देख रहे थे कि हौज़े कौसर पर इब्ने ज़ियाद और उसके रुफाका का पैरा है, और मेरा हुसैन और अली असगर देख रहा था कि हौज़े कौसर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा इंतजार कर रहे हैं। या पी सकते हो, हौज़े कौसर देख रहे हो लोग। अब्बू जान ने नाना जान की अंगूठी बोलते नहीं, हाँ आप परेशान मत होना, मैं तो बगैर माइक की बोल देता क्या उससे गाँव, आप परेशान मत होना। हाँ 20 मिनट है, सिर्फ एक घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाना जान के बूटी दिए, बेटा इसे चूस लो। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूसा। जा रहे थे आवाज आई हजरत शहरबानो की। इमाम हुसैन से कहा कि तुम मेरे बच्चे को भेज रहे हो। हजरत इमाम ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया है हजरत शहरबानो, इनका निकाह हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पढ़ाया। हजरत शहरबानो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि शहरबानो बड़ी खुशकिस्मत है तुम औरत। अब ईमानदारी से बोला, एक बात बता के मैं गुफ्तगू बड़ी शौक में चल रहा हूँ मैं, किसकी भी बात, हमारी भी बात, मेरी भी बात, या आपकी भी बात, की जो बाल बच्चे वाले हैं ये उनकी बात। अगर बाहर झगड़ा हो गया, बोले चल रहे, अगर तुम तुम्हारे बच्चे को बोले कि बेटा ये बाहर से जरा एक सितार की पूरी ला लेना या पूरी ला लेना, तो बताइए आपकी अहलिया उसको जाने देंगी बच्चे? अरे बोलो ना, आपकी अहलियत ये कहेंगे कि जाना है तुम जाओ, बच्चे को मत भेजो। काला हो कि पीला हो कि गोरा हो, बच्चा कैसा भी है ना। अरे माँ की टुकड़ा है, नहीं जाने देंगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये वो चेहरे जनाब कि जिन चेहरे को देखकर रसूलुल्लाह याद आते थे। लेकिन वार हिम्मत हुसैन, तेरी हिम्मत पर लाखों सलाम। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, एक बात बता रहा हूं, क्यों ना हो। मेरे हुसैन ने कहा कि शहरबानो आंखों से आंसू जारी है, बड़ी खुशकिस्मत औरत है। क्या मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर कि मेरी खदीजा वो खदीजा है कि हर बच्चा अपने माँ के गोद में परवरिश पाता है, मेरे खदीजा की गोद में इस्लाम ने परवरिश पाया। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि मेरी खदीजा वो है कि औरों की माँ उसके गोद में उसका बच्चा परवरिश पाता है, मेरी खदीजा वो है कि मेरे खदीजा के गोद में इस्लाम ने परवरिश पाया है। शहरबानो तेरी अज़मत पर लाखों सलाम। हुसैन भी उसी के औलाद में है, अली अकबर भी उसी के औलाद में है। और ये जरूरी नहीं है कि दीन इस्लाम की मदद जो है सिर्फ माल से की जाती है, खून से भी की जाती है जनाब, पसीने से भी की जाती है जनाब, लौह से भी की जाती है जनाब, पैसों से भी की जाती है जनाब। कर मक्के की सरजमीन पर जब इस्लाम परवरिश पा रहा था तो उस परवरिश करने वाली हकीकतुल कुबरा थी, और जब करबला के जमीन पर इस्लाम दम तोड़ रहा था तो इस्लाम को जिंदा करने वाला मेरा हुसैन और मेरी हुसैन की औलाद थी। हुसैन ने कहा शहरबानो रो मत, बड़ी खुशनसीब है तुम कि अल्लाह ने तुम्हारी औलाद को नाना जान की शरीयत बचाने के वास्ते चुन लिया है। अली अकबर जाने के बाद मैदान में रस पड़ा, देखा कोई नहीं आ रहा। इब्ने साद ने कहा कि बुज़दिलो जाओ। जब आए एक आया जिसका नाम तारिक बिन शीश,
اس نے کہا کہ میں ایران کی حکومت ابن زیاد سے دلاؤں گا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نواز رسول کو شہید کر دوں اور تو مجھے یہ حکومت نہیں دے گا. ابن زیاد نے اپنی انگوٹھی نکالا اور کہہ دیا کہ چلے جا, ایران کی حکومت کا پروانہ میں تجھے دے دیتا ہوں. جیسے یہ آیا حضرت علی اکبر کے مقابلے میں, تو وہ مقابلہ بھی کس سے کر رہا تھا مودود کے ہی کا؟ ارے وہ اس سے مقابلہ کر رہا تھا کہ جس کے خطابت, جس کی فصاحت, جس کی بلاغت, جس کی شجاعت کے خطبے آج بھی بدر کا قلعہ پڑ رہا ہے, خیبر کا قلعہ پڑ رہا ہے. اس کے پوتروں سے یہ لڑنے کے لیے آئے. جیسی آیا طارق بن شیش حضرت علی اکبر کے سامنے, حضرت علی اکبر نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ تو چلے گیا. اس کا لڑکے نے دیکھا باپ کا حال, عمر بن طارق آیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جیسی اس کو دیکھا اس نے نیزے کا وار کیا. آپ نے حمزہ زرا پر اس کے وار کو روکا, پھر ایسا وار مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, جہنم رسید ہو گئے. یہ جہنم رسید ہونے کے بعد اس کا دوسرا بھائی آیا. اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ کا انتقام لینے کے بعد سے آگے بڑھ رہا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو اپنے نیزے سے روکا اور ایسی اس کی کالر پکڑ کر کھینچی کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی. بھاگ رہا تھا. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایسا اس پر وار کیا کہ وہ راستے ہی میں دم توڑ دیا. حتیٰ کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ آواز آئی, ایک ایک حملہ مت کرو علی اکبر پر, اگر ایک ایک کرو گے تو یہ علی مرتضیٰ کے شیر ہیں, ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, ان کے رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے. 22,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا. چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے, چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ابن نمیر عبدی لئیم جو بھی یزید کی طرف سے تھا, اس کے بعد سے آپ گھوڑے کے نیچے آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی, آپ خیمے کے باہر آئے. خیمے کے باہر آ کر حضرت علی اکبر کو خیمے میں لائے. اللہ اللہ, یہ تو حضرت علی اکبر کی ذات تھی. اب بچے تھے صرف 2 صاحبزادے, ایک حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, ایک علی اوسط جس کو کہتے ہیں زین العابدین, اور ایک علی اصغر سب سے چھوٹے بچے, اور امام حسین. اب کون جاتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ اب تو کوئی ہے نہیں. کس سے نہیں پوچھا, تلوار لی اور بستر علالت پر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدان میں بھاگے. امام حسین نے کہا بیٹی ذرا کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا کہ ابو جان ان ظالموں سے لڑنے. فرمایا کہ بیٹا نہیں, تم بیمار ہے, تم نہیں جا سکتے. جو نانا جان کی امانتیں میرے پاس ہے, اس امانتوں کا امین میں تم کو بنا رہا ہوں. قیامت تک نسل جو ہے میری جو ہے بیٹا, یہ تم سے چلیں گی, تم نہیں جا سکتے. قیامت تک جو ہے نا نسل بیٹے تم سے چلیں گی, جو بھی نانا جان کی امانتیں یہ تم سنبھالو. بیٹے مستورات کا خیال رکھنا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائے, صحابہ نبوی بانا سینے سے سینہ لگایا. جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں امانتیں تھی, وہ امانتیں امام زین العابدین کے سینے میں منتقل ہوئی. یہ ایک فیضان ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح علالت پر آرام کر رہے تھے, امام میں حسین نے تیاری کر جا رہے تھے. خیمے کے باہر قدم رکھا, آواز آئی اندر آؤ. حضرت شہر بانو نے آواز دی. اب تو شوہر ہی تھے. شہر بانو نے کہا آپ جا رہے ہیں, 3 دن کا پیاسا علی اصغر ہے, دودھ شادیوں میں نہیں ہے, ہم کیا پلائیں, پانی نہیں ہے. ایسا کرو پہلے اس کو پانی پلا کر سلا دو. ایک گھڑ بھی پانی اگر بچے کو مل جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے. شہر بانو نے کہا میرے حسین بچے کو لیا اور میدان کارزار میں گئے. رومیوں سے, شامیوں سے, کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دھوکہ باز شامیوں کوفیوں,
تمہارے کہنے پر میں آیا تھا. دیکھو میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. میں اگر تمہارے گمان میں مجرم ہوں تو میں ہی ہوں. میرا یہ 6 ماہ کا بچہ، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک گھونٹ پانی کا دے دو. دیکھو اگر تم اس بچے کو پانی بھی پلا دو گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اتنے تو تم نے مارے ہیں، اتنے تو شہید کیے ہیں، میرا علی اکبر بھی تم نے میرے پاس سے چھین لیے ہیں، پھر بھی کل قیامت کے دن میں نانا جان سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا. اللہ اللہ ان بدبختوں کے چہروں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگی تو کیا دیکھ سکتے ہیں جناب؟ ہرملا بن مظالم کا ایک ایسا تیر اپنے کمان کو چیرتا ہوا آیا جو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پشت میں جو 6 ماہ کا بچہ تھا اس کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیوستہ ہو گیا. اور وہ جو تیر تھا نا، وہ تیر یہ نہیں تھا جو بچے کھیلتے میدان میں، نہیں، وہ تیر تھا جو وحشی جانور اور جنگلی جانوروں کا جن تیروں سے شکار کیا جاتا، وہ تیر تھا. یہ تیر نہیں تھا. ہاں یہ تیر. واہ واہ علی اصغر، تیری عظمت پر قربان. کیا اللہ نے تجھے ہمت دی کہ جو پیروں سے جا رہے تھے کربلا، انہوں نے اپنے پیروں سے جا کر اپنے سر کا نذرانہ دے دیا، اور جو پیر سے نہیں جا رہا تھا تو اپنے باپ کے گود میں جا کر اپنے سر کا نذرانہ دے کر اپنے نانا جان کی شریعت کو بچا لیا. اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں کہ جب شریعت مصطفیٰ کی بات آئی تو یہ مت دیکھنا کہ 18 سال کا بچہ ہے کہ 15 سال کا بچہ ہے، یہ مت دیکھنا کیا 16 سال کا بچہ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے. جب بھی بات آ جائے تو کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا کہ حسین نے جو قربانیاں پیش کی، اون محمد اپنے بھتیجے بھانج، وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو دوسری بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لینا دین محمدی کے واسطے ایک طرف 18 سال بچے کو قربان کر دیا تو دوسری طرف 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا. اب کوئی نہیں بچا جناب، اب تنا امام حسین ہے اور امام زین العابدین ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی، اب جا رہے ہیں، لیکن یہ شور و شگف شور چل رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا آخر امام نبوی پہن کر میدان کارزار میں چلے گئے. جب امام حسین نے گئے تو سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اتمام حجت کے طور پر کہ لوگوں مجھے پہچانا میں کون. ابھی بھی تو اگر تم سدھر گئے، باس آ گئے، تو امید رکھو کہ میں نانا جان سے تمہاری شفاعت. اگر تم مجھے نہیں ہونا یا میں تم کو نہیں ہونا تو میں ترکستان چلے جاتا ہوں، کہیں بھی چلے جاتا ہوں. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو کئی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے تھے، کئی لوگ بدل رہے تھے. ابن سعد نے سوچا ایسا نہ ہو کہ جنگ کا ماحول بدل جائے، کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کہنے پر ابن زیاد نے کہا کہ ایک تو تم یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر جو خطبہ پڑھا تو سنو کیا تھا. امام حسین نے کہا کہ انا علی ابن حسین ابن علی، کہ میں حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب. اور جس کے ہاتھ میں تم ہاتھ دینے کا کہہ رہے ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا بول رہے ہو، جس کی تم بیعت لینے کا بول رہے ہو، وہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ شرابی ہے، یزید ابن معاویہ وہ زانی ہے، یزید ابن معاویہ وہ جواری ہے، یزید ابن معاویہ جو ہے یہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے. یزید کی ایمانی غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ جو ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں چلے گیا وہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں جائے. حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. پھر نکارہ بجنے لگا. جب نکارہ بجنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے واسطے تمیم ابن بطحانہ، اسی طرح مسرہ ابن غالب، کئی شام، مصر، عراق و ایران میں جس کے شجاعت کے ڈنکے بج رہے تھے
امام حسین کے مقابلے کے واسطے رکھا گیا. سب کے سب آئے جناب اور سب کے سب ایک ایک بار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کام تمام کر کر ان کو وصل جہنم کر دیا. کیونکہ کربلا ہو یا خیبر ہو، آج بھی وہ خطہ جو ہے، وہ سرزمین جو ہے کربلا کی، یہی خطبہ پڑھ رہی تھی. علی اکبر کی ذات پاک ہو، علی اصغر کی ذات پاک ہو، حضرت قاسم کی ذات ہو اور محمد کی ذات ہو، جتنے بھی خاندان نبوت کے تاج کربلا کی سرزمین پر گئے تو کربلا کے سرزمین نے یہ خطبہ پڑھا ہے اور آج تک کے یہ خطبہ پڑھ رہا ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. کئی مقابلے کے لیے آئے چلے گئے، حتیٰ کہ ابو الہلوک نے ایسا تیر چلایا جو امام حسین کے پیشانی مبارک پر پیوست ہو گیا. شمر نہیں نے ایسا تلوار کا وار مارا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر لگ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے نیچے آئے. جب نیچے آئے تو کربلا کا وہ منظر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات کہ فرمائے امل حسین فلہ ہیبتی، کہ میں میرے حسین کو ہیبت عطا کر رہا ہوں. تو کربلا کی سرزمین میں امام حسین نے وہ بتا دیا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمار بن لشکری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ تبریز جلد نمبر 4 میں عرض کرتے ہیں واللہ ما رأیت مقصورا قط قد قتل ولدی و اولادی و اصحابی، کہ قسم خدا کی میں نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو دیکھا. اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا، اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ جو میں نے کربلا میں فاطمۃ الزہرا کے لال کو دیکھا. کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کی ہیبت سے ایسا بھاگ رہا تھا جیسے بکریوں کے ریوڑ میں اگر شیر آ گیا تو بکریاں کیسی بھاگتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو حضرت عبداللہ ابن عمار فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں یہ علی کا لال آ گیا تو 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا. یہ علی مرتضیٰ کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کی بات تھی جو 22,000 کا لشکر جرار پر پڑ گیا تھا. آخر شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا. جب شمر کو آپ نے دیکھا امام حسین کو تو امام حسین نے کہا صدق اللہ و صدق الرسول. شمر نے کہا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے نانا جان نے مجھ کو کئی سال پہلے کہی. فرمایا کیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا اور میرے نانا جان نے ہم سے کہا تھا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھ رہا ہوں، ایک برس والے کتے کو جس کے بدن کے اوپر برس پڑا ہوا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈال رہا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کئی سال پہلے ہمارے قاتل کی نشانی ہمارے نانا جان نے مدینے میں کہیں دیے تھے اور وہ تمام کے تمام نشانی اے شمر تجھ میں مل رہی ہے. حتیٰ کہ امام حسین نے جب نماز کی نیت مانی سجدے کے حالت میں گئے، یہی شمر العین ظالم نے تلوار سے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا فرما دیا اور ایسا تن سے جدا کر دیا کہ کربلا کی سرزمین آج تک کی یہ آواز دے رہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک بات سن کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ کربلا میں شہید ہو گیا. کربلا میں شہید ہونے کے بعد کیا کیا گیا معلوم؟ ان کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا. جب ان کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا اور دمشق کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، دمشق کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، گھومتے گھومتے حضرت منہال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ رأیت الحسین ایناہو منا وانا بدمشقی بین یدی راس الحسین یقرأ سورۃ الکہف حتی بلغوا ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم قام من آیاتنا عجبا فانطق اللہ لسان اوپر کا لسان ظریف
حضرت منہال ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک جب دمشق میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک شخص امام حسین کے سر کے سامنے سورہ کہف پڑھ رہا تھا، سر نیزے پر تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم ہر چیز ادھر ادھر گھما رہے ہو تو تمام کے تمام رسومات جو ہیں وہ اسلامی رسومات نہیں ہے۔ یزید اور یزید کے رفقا نے امام حسین کا سر دمشق کے گلیوں میں گھمایا، اور تم کہاں گھوم رہے ہیں؟ یہ باوا اور وہ باوا، اور یہ مولا اور وہ مولا۔ حضرت منہال فرماتے ہیں ایک شخص تھا امام حسین کے سر کے پاس، امام حسین کا سر تو نیزے پر ہے اور وہ سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچا کہ بے شک اصحاب کہف اور پہاڑ کے کو والے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اتنا پڑھا تو سر مبارک سے آواز آئی، اے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے سن، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن حسین کا قتل کرنا اور حسین کا نیزے پر چڑھانا یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ کیا؟ اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، کیونکہ اصحاب کہف جو غار میں چھپے تھے اس وقت اسلامی حکومت نہیں تھی اور وہ اپنے ایمان بچانے کے واسطے چھپے تھے، لیکن حسین جب مدینے سے مکہ آیا، مکے سے مقام قادسیہ آیا، مقام قادسیہ سے کربلا آیا، تو یہ تو نہیں بول سکتے کہ اسلامی حکومت نے بھی اسلامی حکومت تھی۔ اور میں جب آیا تو میں اپنا ایمان نہیں، اپنے نانا جان کی امتیوں کا ایمان بچانے کے واسطے آیا تھا، اپنے نانا جان کی امت کی شریعت بچانے کے واسطے آیا تھا، اپنے نانا جان کا دین بچانے کے واسطے آیا تھا۔ وہ صحابہ کہف جب آئے اپنا ایمان بچانے کے واسطے آئے، لیکن حسین نے اپنے نانا جان کی قیامت تک امت کو بچا لیا ہے۔ تو حضرات گرامی، بس اتنا کہہ کر میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہی کہتی ہے کائنات عالم سے ارض کربلا، اے مسلمانوں جیو اسی کے یاد میں جو جینا سکھا گیا، اور ہم سے تو ایک پابری بھی نہ بچ سکی، لیکن میرا حسین تمام امت کو بچا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کو اور جو کچھ بھی اگر کہا گیا خدا بندہ ناچیز استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ آمین وما علینا الا